السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان رائٹرز ونگ اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبداللہ۔ آپ سب کو ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ملک بھر میں بالخصوص سندھ کے اندر اور اس کے علاوہ ملک بھر میں اور جہاں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان موجود ہیں، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک عظیم قائد بانی مبانی جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کی ان کے حوالے سے تقریبات منعقد کی، ان کی یاد میں ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ملتان میں بھی اس طرح کی تقریبات ہوئیں، لاہور میں ہوئیں اور سندھ کے اندر زور و شور سے ہوئیں، جس میں بلاول بھٹو صاحب بذات خود شریک تھے اور وہ مرکزی سطح کی تقریبات سندھ میں ہی ہوا کرتی ہیں۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلو بیان کیے گئے اور بیان ہوئے ہیں اور ہونے چاہیے۔ وہ ایک عوامی لیڈر تھے اور ہم اپنی اس گفتگو میں اور آج کی ویڈیو میں ان کی زندگی کے چند پہلو زیر بحث لائیں گے۔ ان کے کئی ایک کارنامے ہیں جن کو ہم زیر بحث لانا چاہ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ اسلامی سربراہی کانفرنس ہے کہ اس کا صحرا جس کا سر جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر آج تک غالباً ایک ہی اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی، تو وہ بھی اتنے پریشر کے باوجود، بیرونی دباؤ کے باوجود، چیلنجز کے باوجود، ہمہ قسمی جو بھی بیرونی پریشر تھا اس کو انہوں نے خاطر میں نہیں لایا، اور ایک تاریخ کا ایک روشن باب ہے، سب کے سامنے آیا ہے کہ انہوں نے ڈٹ کر دلیری کے ساتھ اور ایک نیڈر قائد ہونے کی حیثیت سے اس کانفرنس کو کامیابی کے ساتھ پاکستان کے اندر انعقاد پذیر کیا، اور یہ آج تک تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے، ایک ایسا اعزاز ہے جو پاکستان کے حصے میں اگر آیا تو ذوالفقار علی بھٹو کی جرأت مندانہ قیادت، ان کے فیصلوں اور ان کے ڈٹ جانے کی بدولت آیا۔ دوسرا اعزاز جو پاکستان کو حاصل ہوا ذوالفقار علی بھٹو کے دور اقتدار میں، اور یہ ایک تاریخ ساز فیصلہ ہے اور ایک فیصلہ کن گھڑی ہے، اور یہ ریکارڈ، یہ اعزاز دنیا میں بھی ان کی جو ہے نا نیک نامی کا باعث ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ان کی نیک نامی کا اور کامیابی کا باعث ثابت ہوگا۔ وہ کام اور وہ تاریخی فیصلہ، دیکھیں میں بات کر دوں، تنقید نہیں ہے، صرف ایک تجزیاتی طور پر بات بیان کر رہا ہوں کہ ایک وہ دور تھا جسے ذوالفقار علی بھٹو کا دور کہا جاتا ہے، اور ایک یہ دور ہے کہ جسے جناب ریاست مدینہ بنانے کے خواہش مند محترم عمران خان صاحب، ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب کا دور کہا جاتا ہے، کہ ایک طرف انہوں نے کام کیا کہ ختم نبوت کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے کس قدر خدمات سر انجام دی، اور قادیانیوں کو، احمدیوں کو، یہ جتنے بھی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اب اسلام کے خلاف ورزہ سرائیوں کے اندر ناموس رسالت مآب کے حوالے سے اہانت کر رہے تھے، ان کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے۔ اور اگر اس دور میں ریاست مدینہ بنانے والوں نے جو کچھ کیا ہے، میں صرف ایک مثال دوں گا، ویسے تو کئی مثالیں ہیں، ان میں سب سے بڑی مثال، انہوں نے اگر معیشت سیٹ کرنے کے لیے بندہ ڈھونڈا ہے تو وہ بھی قادیانی ڈھونڈا ہے، میاں عاطف، اکنامک ایڈوائزر، جس کا ڈکلیئر ہونے کے بعد علماء کرام نے احتجاج کیا، اس پر تحریک چلائی، تب جا کر انہوں نے اس کو کینسل کیا۔ 41 برس پہلے تاریخ ساز وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی، اور کئی اس کے محرکات ہیں، اور مورخین نے لکھا ہے کہ جو بیرونی سازشیں ہوتی ہیں، اور ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ بیرونی مداخلت پاکستان کے اندر کس حد تک ہے، تھی اور آج تک چلی آ رہی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے اور ہمارا المیہ ہے۔ تو تحریک ختم نبوت کا آغاز ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلباء کے اس سفر سے ہوا، جو انہوں نے ربوہ اسٹیشن پر قادیانیوں کا لٹریچر لینے سے انکار کر کے اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان پر حملہ کیا گیا، تو اس معاملے پر قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی گئی، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو بذات خود اس معاملے میں علماء سے ملاقات کرتے رہے، علماء کے وفود ان سے ملتے رہے، انہوں نے بالکل اس پر تمام تر لوگوں سے، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں سے معلومات لی، ملاقاتیں کی، جو گیا ان کا ذوالفقار علی بھٹو نے خیر مقدم کیا، یہاں تک کہ انہوں نے شورش کاشمیری جیسے ایک عظیم مدبر، ایک عظیم صحافی، ایک عظیم محقق
اور ایک مذہبی نقطہ نظر اور دنیاوی نقطہ نظر دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے والی شخصیت سے جو ملاقات کی تھی وہ بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ اس کے بعد انہوں نے جو خطاب کیا تھا اور اس خطاب کے ہی روشنی میں جو فیصلہ کیا تھا وہ خطاب یہ تھا کہ جو شخص ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ خطاب انہوں نے پہلے کیا تھا۔ تحریک جو ہے 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی میں قرارداد کی صورت میں پیش کی گئی، جبکہ اس سے پہلے ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویژن آف پاکستان پر گفتگو کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کا کہنا تھا کہ جو شخص ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس خطاب میں انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ جلد وہ اس معاملے کو، اس ربوہ والے ایشو کو اسمبلی میں پیش کریں گے، اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ اس مسئلے میں سرخرو ہوں گے۔ تو وہ واقعی سرخرو ہوئے اور تاریخی فیصلہ صادر کیا، اور ذوالفقار علی بھٹو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے کہ انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا۔ دیکھیں، ہمیں قادیانیوں سے بالکل مسئلہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہ کریں۔ باقی کیونکہ میں یہ بات اس اینگل سے کر رہا ہوں، میرے کچھ دوست یقیناً اس پر اعتراض کریں گے کہ جی وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو جو ہے نا چند معاملات میں ایسے ہیں ویسے ہیں۔ بالکل ہیں، لیکن جو جس کی جو جہاں پر جتنی حدود و قیود ہیں وہ پھر اس کے اندر رہے، نہ تو وہ اس کی ترویج کر سکتے ہیں، نہ کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ان کا اصل ہے وہ اس کو ہی اپنے ساتھ منسوب کریں۔ باقی جو لبادہ نہ اوڑھیں، لبادہ اوڑھ کر اور اندر سے اور باہر سے اور اس طرح والا کام نہ کریں۔ باقی انسانی حقوق یا حقوق کی جہاں تک بات ہے یا مذہبی آزادی کی بات ہے تو پاکستان سے بڑھ کر کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی اقلیت کو اتنی آزادی اور اتنے حقوق حاصل نہیں ہیں جتنے پاکستان میں حاصل ہیں۔ سکھ کمیونٹی کو حقوق حاصل ہیں۔ آج سکھوں کے ہمارے محترم ہمارے اپنے وہ ملتان سے ہیں جناب مہندر پال سنگھ صاحب، وہ ایم پی ہیں، اس سے پہلے رہے ہیں، ہندو کمیونٹی سے ایم پی ایم این اے رہے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں اور تسلیم کریں۔ اس کے بعد جو ان کے اسی حساب سے حقوق ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے، وہ ہر انسان کو ملنے چاہیے، ہر پاکستانی کو ملنے چاہیے، اس پر ہم یقین کرتے ہیں۔ لیکن بھٹو صاحب نے جو تاریخی فیصلہ کیا وہ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ یقیناً ان پر اس فیصلے کے حوالے سے بھی پریشر تھا، یہ اس وقت کے اخبارات گواہ ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے، کئی لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، بعد میں ایک ریٹائر ہمارے فوجی افسر صاحب نے بھی کتاب لکھی کہ بھٹو کے آخری ایام، انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ آغا شورش کاشمیری کی گفتگو کا، علماء کرام سے ملاقاتوں کا تذکرہ ہوا، اور یہ بات کہ ذوالفقار علی بھٹو جانتے تھے کہ اگر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو امریکہ انہیں معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں کیا۔ یاد رکھیں، میں اپنی بات کو اس جملے پر ختم کرتا ہوں، کافی طویل بات ہو گئی ہے، کہ اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو کچھ کام کے لیے کرنے کے لیے منتخب کرتے ہیں، تو ذوالفقار علی بھٹو وہ منتخب کردہ شخصیت تھے، اور اللہ نے ان سے یہ کام لینا تھا اور اللہ نے ان سے لیا۔ وہ اس پر ڈٹے رہے اور وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ ہم بھی ان کو ان کے اس کار خیر پر، اس عظیم کار ہائے نمایاں پر اپنی جانب سے، اپنے چینل کی جانب سے خراج عقیدت آج ضرور پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔ بہت جلد ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ہم کلام ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد عبداللہ کو۔ اللہ نگہبان۔